جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میرا ٹیلی گرام آف لائن ہو جائے گا، میری فیس بک آف لائن ہو جائے گی، میرا واٹس ایپ آف لائن ہو جائے گا، میرا وائبر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، پھر میری پوسٹ پر کمنٹ ایڈ نہیں کیے جائیں گے۔ اگر میں نے غیر اسلامی پوسٹ اور غیر اخلاقی تصاویر نشر کی تو یہ تا قیامت سوشل میڈیا پر موجود رہیں گی، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ میری طرف سے گناہ جاریہ کے طور پر لوگوں کے درمیان رہیں گی اور آگے شیئر ہوتی رہیں گی۔ میرے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ جو میں نے نمازیں پڑھی وہ آن لائن رہیں گی، جو میں نے قرآن پڑھا وہ آن لائن رہے گا، جو میں نے زکوٰۃ ادا کی وہ آن لائن رہے گی، جو میں نے صدقہ و خیرات کیا وہ آن لائن رہے گا، حتیٰ کہ میرے تمام نیک اعمال جو میں نے دنیا میں کیے تھے وہ آن لائن رہیں گے۔ اگر میں نے سوشل میڈیا پر اسلامی اور مفید پوسٹ نشر کی تو اس کا میرے مرنے کے بعد بھی مجھے فائدہ ملتا رہے گا، جس طرح کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا ثلاثہ، جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے، صدقۃ جاریہ اور اسی طرح نیک اولاد اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم سب اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے۔ اپنے موبائل سے کسی بھی گانے، فلمیں اور غلط تحریریں جو ہیں اور غلط تصویریں، غرض یہ کہ فحش اور اسلام مخالف مواد سینڈ مت کریں، اور سورۃ نور کی آیت نمبر 19 کو ہمیشہ سامنے رکھیں، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، کوشش یہی کرتے رہتے ہیں، اور یہ فحاشی ہے کسی عورت کی تصویر، گانا، فلم، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب کسی طریقے سے اور آخرت میں تو عذاب اس کو ملے گا۔ یہ نہ ہو میرے پیارے بھائیو، آپ نے تو توبہ کر لی اور گناہوں کی معافی مانگ لی، مگر آپ نے جن لوگوں کو گناہ پر لگایا وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائیں۔ جب تک یہ برا ڈیٹا آگے پھیلتا رہے گا، اس کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور لوگوں کو آگے بھی وہ سینڈ کرتے رہیں گے، آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ کیوں نہ اس کے مقابلے میں ہم اچھی چیزیں، تلاوت قرآن پاک، احادیث نبوی، دینی علم اور مزید اسلامی ڈیٹا شیئر کریں، جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، خیر و برکت لائے، رحمت کا باعث بنے، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ 7 اعمال اس کو ملتے رہتے ہیں، اور وہ فی قبر ہی، جب کہ وہ قبر میں ہوتے ہیں۔ اس میں بھی جو سیر فہرست بات ہے وہ یہ ہے کہ علما علمہ و نشرہ، کہ جو اس نے علم آگے پہنچایا، نشر کیا، دینی علم۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دعا میں بھی شامل ہو جائیں بھائیو، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری بات سنی، یعنی میری حدیث سنی، اس کو یاد کیا، پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنتا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، عبادت کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اور گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا عذاب کیا؟ عذاب جاری رہتا ہے۔ یہ فحش ڈیٹا جب تک نیٹ پر رہے گا، گناہ جاریہ قیامت تک کے لیے اس کو ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس موبائل کے پکنے کا کوئی وزن نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال بروز محشر آپ کی کمر توڑ دے گا۔ اس دن معلوم ہوگا کہ گناہوں کے انبار لگے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آخری بات اس ضمن میں مجھے ایک یاد آ گئی کہ بعض ہمارے بھائی واٹس ایپ پر کوئی حدیث دیکھتے ہیں، کوئی عربی عبارت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں کہ اور یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کو شیئر کرو تو ایک دم اچھی خبر ملے گی، یہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور اچھی خبر کے ساتھ یہ آپ کو انعام دیا جائے گا، فلانا فلانا، اس طرح باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایک دم شیئر کرتے ہیں۔ برائے مہربانی کوئی بھی دینی اسلامی بات شیئر کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے اس کی تحقیق کرا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت وعید ہے
کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوہ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے جس نے میری طرف وہ بات منسوخ کی ہو جو میں نے نہ کہی ہو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. مطلب کیا کہ اگر آپ نے کوئی شرکیہ بات یا بدعتی بات آگے شیئر کر دی، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا گناہ، اور جب تک لوگ آگے اس کو شیئر کرتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ اس شخص کے لیے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھا جاتا رہے گا. بڑی ہی احتیاط کی بات ہے بھائیو. یہ نہیں کہ بس جو بھی ہم عربی عبارت دیکھتے ہیں، جو چیز ہم لکھی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. نہیں، اس کی تحقیق کر لیے. یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو، پہاڑوں کے برابر گناہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا.